رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے۔ سیرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ دو حصوں میں ہے۔ ایک نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی، ولادت، بچپن، لڑکپن، جوانی۔ دوسرا نبوت کے بعد کی 23 سالہ کی زندگی، 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی ہے۔ نبوت کے پہلے 40 سال زندگی اور پیدائش کے احوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا نام والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد الحاشم بن عبد المناف بن قریش بن کلاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش خاندان سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو تھے 9 چاچا اور 6 پھوپھیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا ایمان لائے تھے اور جو پھوپھیاں جو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے نام اس طرح سے ہیں۔ 2 چاچا ہیں حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایک پھوپھی ہے حضرت صفیہ جنہوں نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام الفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی سال کو کہا جاتا ہے، اور اسے خاص طور سے عام الفیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ابرہہ جو تھا ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں سے پورے ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی سال جس دن یہ لشکر لے کے آئے تھے اس کو عام الفیل کہا گیا ہے۔ یہ اس کے یہ واقعہ جو فیل کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان اس کی مدت 55 راتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینہ ربیع الاول ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اکثر کہتے ہیں علماء حضرات اکثر ربیع الاول کے 9 تاریخ کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مشہور نام ہیں، وہ ہے محمد، احمد، خاتم، حاشر، عاقب اور ماہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور بچپن کا لڑکپن کے احوال یہ ہیں۔ رضاعت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ سعدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس 4 سال تک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یعنی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے آپ کا قلب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو نور سے دھوتے تھے، بتاتے ہیں کہ زمزم کے پانی لا کے دھوتے تھے۔ بہرحال جو فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا اور اس کو شق صدر کہا جاتا ہے، یہاں 4 مرتبہ ہوا، اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام آتے تھے یہ کام کے لیے، سینے چاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 2 فرشتے آتے تھے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو ان کے والدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد صاحب کا انتقال آپ کے پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے دادا ابو عبد المطلب نے کی، اور حضرت عبد المطلب کی جب وفات ہوئی تو ان کے بعد ابو طالب جو آپ کے چچا تھے انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیے گئے۔ اب حضرت عبد المطلب کی وفات کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی اس وقت، اور ان کے بعد ابو طالب
کی وفات ہوئی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال عمر تھی۔ سفر شام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر 2 بار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے ابتدائی سالوں میں پہلے اہل مکہ کی بکریاں چرائیں، پھر تجارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہے۔ حضرت ابو طالب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کے لیے لے گئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی۔ 12 سال کی عمر شریفہ میں آپ جو ہے پہلے تجارتی سفر، آپ کا پہلا تجارتی سفر ہوا۔ نبوت کے پہلے 40 سال کی زندگی اور ان کی جوانی کے احوال اس طرح ہے۔ فجر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ فجار جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے جب اس وقت جب جو جنگ ہوئی تھی، 2 مشہور معرکہ قریش بن خالص کے درمیان پیش آیا، اس سے جنگ فجار کہتے ہیں، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال کی تھی۔ یہ جو جنگ جو تھی، مشہور معرکہ جو تھا، قریش اور بنی قیس کے درمیان ہوا تھا، اور اس سمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال کی تھی۔ اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا، حفظ الفضول کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک مظلوم کی، چاہے اپنا ہو یا پرایا، دیسی ہو یا پردیسی، مدد کرنے کو جو معاہدہ ہوا تھا اسے حفظ الفضول کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں شرکت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا جب دوسرا سفر ہوا تو حضرت خدیجہ نے سامان تجارت لے کر دوسری مرتبہ ان کو ملک شام بھیجا۔ اور ان کی ملاقات راہب نستورہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، اس کے بعد اور مزید 10 بیویوں سے نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نام یہ ہے: پہلے خدیجہ بنت خویلد، دوسرے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عائشہ بنت ابو بکر، چوتھے حضرت حفصہ بنت عمر، پانچویں حضرت زینب بن خزیمہ، چھٹے حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، ساتویں حضرت زینب بنت جہش، اور آٹھویں جو بیوی ہوئی ان کی حضرت جویریہ بنت حارث، نویں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، 10ویں حضرت صفیہ بنت حیہ، اور 11واں جو نکاح ہوا آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ بنت حارث کو اپنے نکاح میں لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے جو ہے ابو طالب کی سرپرستی میں ہوا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح جو ہوا تھا جب آپ کی عمر شریف 25 سال کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام قاسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، انہی کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ، اور تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم رکھا گیا، اور چھوٹی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تمام کی تمام جو اولاد ہے، جس بیٹیاں ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، اور ایک بیٹا حضرت
ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے تھے۔ قریش نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کے سلسلے میں قریش کے درمیان جھگڑا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ اس طرح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر پر حجر اسود کو رکھے اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں اور سب مل کر اسے اٹھائیں، اور آخر میں آپ نے حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ لگا دیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں اور ان کے ازواج مطہرات کے بارے میں۔ آئیے دیکھیں گے نبوت کے بعد کی زندگی، 13 سال کی مکی دور۔ اس میں نبوت ملنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ جا کر غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر اور اس کی قدرت میں غور و فکر فرماتے تھے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اس وقت آپ کی عمر شریفہ 40 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مہینے میں نبوت دی گئی تھی وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا۔ سب سے پہلے وہی جو آئی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ آپ رشتہ داروں پر شفقت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بیواؤں، یتیموں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زدہ سے ہمدردی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اندرون مکہ 3 سال تک خفیہ دعوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دن کی تبلیغ سے حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارث اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے شروع میں حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب افراد جو ہے مسلمان ہوئے۔ آئیے اب مکے میں 7 سال اعلانیہ دعوت میں کیا ہوا دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تبلیغ کر کے جب ہجرت کر کے گئے مکے میں، اس سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو حبشہ کی ہجرت کرائی اور پھر وہاں سے جب واپس بھیج دیے گئے، ایک تدبیر سے ان کو بلا لیا گیا مشرکین مکہ نے ان کو، تو اللہ نے حکم دیا کہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کریں، تو صحابہ کرام کو وہاں کی ہجرت کی حکم دے دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہجرت کر کے گئے۔ ہم اور آپ بہت بار سنے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے، رفیق تھے، ٹھیک ہے۔ اب اندرون مکہ کے اعلانیہ دعوت کے بارے میں دیکھیں گے 7 سال، اس کے بعد دیکھیں گے مدینے میں قریبی رشتہ داروں میں سمجھانے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا شروع کر دیا اور رشتہ داروں کو درمیان جو ہے دعوت چلائی گئی، اور یہ جو ہے آیت اس کے تعلق سے سورہ شورى 215 آیت میں اس کا ذکر ہوا اللہ کے نبی کو کہ سمجھانے کا حکم دیا گیا اپنے رشتہ داروں کو اس آیت میں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ ایک صحابی ہے، انہی کی شکل فرشتے جو ہے جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ اب نتیجہ یہ ہوا، دعوت جب اعلانیہ شروع ہو گئی، خفیہ بھی ہوئی، تو آپ کے چچا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو
آپ جو ہے آپ پتھر ایک پہاڑ پہ چڑھ کے جو ہے اعلانیہ دعوت شروع جب کی، جہاں مشہور تھا وہاں کا رواج، کچھ مصیبت آ گئی تو ایک شخص جو ہے برہانہ پہاڑ پر چڑھ کے اعلان کرتا تھا کہ مصیبت آ رہی ہے، وہاں سے کوئی حملہ آور کوئی آ رہا ہے، یا کچھ بھی مصیبت کی کچھ بھی ایسی بات جو پہاڑ پہ چڑھ کے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طریقہ وہ اختیار کیا، لیکن آپ برہنہ نہیں تھے، آپ پورے لباس کے ساتھ جا کے لوگوں کو بلائے اور سمجھائے اگر میں بولوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے ایک فوج آ کے جو ہے حملہ کرنے والی ہے، کیا آپ یقین کریں گے؟ سب بولے ہاں بے شک یقین کریں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، آخری نبی، اور جو ہے ایک اللہ کی مان لو اور تمام بتوں کی جو ہے پوجا چھوڑ دو۔ تو جو ہے سب لوگ پریشان ہو گئے، اور جس میں کیا ہوا، آپ کے چچا ابو لہب نے پہلے پتھر پھینکا آپ کے اوپر اور ان کو برا بھلا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے لیے بعد میں جو ہے سورہ لہب نازل ہوئی۔ اچھا، کعبے کی نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹنی جو ہے اونٹنی کی غوچڑی جو ہے عقبہ بن ابی مطیع نے جو ہے ان کے اوپر رکھ دی تھی۔ جب آپ نماز میں پڑھ رہے تھے تو انہوں بھی بہت دشمن بن گئے آپ کے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز میں حالت میں تو اونٹ کی جو ہے شادی ہوئی بچہ دانی ڈال دی، بچے دانی جس کو اوجڑی بولتے ڈال دی، تو بہت بھاری ہوتی ہے اور آپ نماز کی حالت میں تھے۔ یہ مشورہ جو ہے ابو جہل نے دیا تھا ان کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر کھینچنے والے جو تھے وہ عقبہ بن ابی معیط تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں قرآن پڑھتے تو مشرکین جو ہے پریشان کرتے، تالیاں پیٹتے اور ہر قسم سے ستائے جاتے۔ چلیے، پہلی ہجرت جو ہوئی 5 نبی میں ہوئی، صحابہ کرام نے اس کو انجام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو ہے انہوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کی پہلی ہجرت میں 11 صحابہ اور 5 صحابیات تھے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان اور حضرت رقیہ ان کی بیٹی داماد کو بھی بھیجا تھا۔ دوسری ہجرت 6 نبی میں ہوئی۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں کتنے 83 صحابہ اور 19 صحابیات گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو 6 ہجری میں اسلام کی دعوت دی، اور اس سے پہلے 7، 8، 9 نبوی میں مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا تھا۔ وہ جو گھاٹی تھی اس کا نام تھا شیبہ ابی طالب۔ نبی اور آپ کے خاندان شعب ابی طالب میں 3 سال تک رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، نکاح کیا۔ جب یہ عام الحزن کا وقت بیت گیا
آپ نے طائف کا بھی سفر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شہر طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے مکے سے باہر گئے۔ طائف کے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی برا یعنی دعوت سے انکار کیا اور بدمعاش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ اس طرح سے بہت برا سلوک کیا۔ طائف سے واپسی پر 2 فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بنی ثاقف کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ عالمین ہیں، آپ نے جو ہے منع کر دیا۔ انہوں نے واپسی پر فرشتوں کی پیشکش کا جواب اس طرح سے دیا کہ اللہ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ ناصبین کے ساتھ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وادی نکھال میں تھے وہاں ملے۔ وادی نخلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ پڑھ رہے تھے وہ سورہ کا نام تھا سورہ رحمان۔ نبی کی زبان سے تلاوت قرآن سن کر جنوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے شب معراج کے بارے میں، جو 11ویں نبوی کو ہوئی، نبوت کے بعد 11ویں سال میں ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس تک اور وہاں سے 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا تک گئے، اس واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ قرآن کی سورہ نجم اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے براق کی سواری لے کر یہ سفر میں نکلے تھے۔ ابتدا اسلام میں 2 نمازیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کم کراتے گئے اور کم ہوتے ہوتے وہ 5 نمازیں رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دین میں جو ہے 50 نمازیں جو ہے شب معراج میں فرض کی تھی۔ 5 نمازیں ملی کم کراتے ہوئے، اور اللہ نے کہا کہ 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ہی رہے گا۔ آئیے اب مدینہ منورہ میں 11ویں نبوی سے دیکھتے ہیں۔ خزرج کے ان 6 آدمیوں کے نام جو 11ویں نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقابہ میں ملے، وہ 6 آدمیوں کے نام اس قدر ہے: 1 اسد بن زرارہ، 2 عفان بن حارث، 3 رافع بن مالک، 4 قطبہ بن عامر، 5 عقبہ بن عامر، چھٹے جو آدمی ملے ان کا نام ہے جابر بن عبداللہ۔ جس میں آپ 6 آدمی انہوں نے بیعت کیا آپ سے، اور اس بیعت کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ، پہلی بیعت رضی اللہ عنہ۔ جی ہاں، خزرت کے یہ 6 آدمی اسلام قبول کر لیے تھے، اور عقبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پہلی بیعت کی تھی۔ یہ 12ویں نبوی میں ہوا۔ 12ویں نبوی میں مدینہ سے 12 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔
12ویں نبوی میں مدینہ سے جو 12 لوگ آئے انہوں نے رات کے وقت مینا اور قریب مقام عقابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ بیعت عقبہ کی دوسری بیعت یہ 13ویں نبوی کو ہوئی۔ 13ویں نبوی میں مدینہ سے 74 سے زیادہ 74 سے زیادہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ دوسری بیعت کے لیے آنے والوں میں سے 12 نقیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 12 نقیبوں کو بیعت عقبہ ثانی میں منتخب فرمایا ان سے یہ فرمایا، تم لوگ اپنی قوم کی تعلیم و تعلم کے ذمہ دار ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ذمہ دار تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری بیعت میں ان صحابیوں کو فرمایا تھا۔ آئیے اب ہم آ جاتے ہیں ہجرت مدینہ میں۔ صحابہ تقریباً 2.5 ماہ نبوت کی ہجری کے درمیان جو ہے صحابہ کے ہجرت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے درمیان کا تقریباً 2.5 ماہ کا فرق ہے۔ دوران ندوہ میں ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ قریش کے ہر قبیلے کا ایک شخص مل کر ان پر حملہ کر دے تاکہ جو ہے کسی بھی ایک قوم کا نام آئے اور لوگ ان کے دشمن نہ بنے۔ دوران ندوہ میں جو قتل کا فیصلہ ہوا ان کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی۔ یہ قتل کرنے کا جو ہوا فیصلہ، تو ہجرت کا ارادہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا ہجرت کرے۔ ہجرت کی رات جب کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محافظہ کیا یعنی گھیر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ کر اس مٹی پر پھونک کر ان کے اوپر مٹی پھینکی، جس سے وہ سب کیا ہو گئے، ایسے اندھے ہو گئے کہ ان کو دکھائی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر گئے، ان کے گھیراؤ کو توڑ کے باہر نکل گئے۔ ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلایا تھا تاکہ جو امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہے اگلی صبح جو ہے حضرت رضی اللہ عنہ ان کو لوٹا دیں، یہ وصیت کر کے ان کو سلا دیا تھا۔ نبی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں 3 دن رہے۔ غار ثور میں قیام کے دوران رات کے وقت حضرت اسماء بنت ابی بکر کھانا دے کر آتی تھی۔ گھر سے ثور میں قیام کے دوران مکے والوں کے حالات کی اطلاع حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ سناتے تھے۔ غار ثور میں قیام کے دوران بکریاں کا ریوڑ لا کر دودھ کا انتظام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ غار ثور کے راستے پر کسی جالا تانا تھا، کیسا جالا تان دیا تھا، وہ تھے مکڑی، جنہوں نے جب فوری جو ہے وہ غفا کے نما جو غار تھی اس پہ جو ہے جالے کو تان دیا تھا۔ گھر سے ثور کے قیام کے دوران جب مشرکین
تکبر کرتے ہوئے پہنچ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ کافروں نے جو ہے ان کو نہیں پکڑ سکے کافر۔ غار ثور سے مدینہ کی طرف ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور 3 حضرات تھے، وہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عامر بن فحیرہ اور عبداللہ بن ارقط۔ جن کو ارقد بھی کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ لیے تھے عام راستہ نہیں لیے تھے، بلکہ حضور نے عام راستہ چھوڑ کر سمندر کا کنارہ چلنا شروع کیا۔ غار ثور سے نکلنے کے بعد اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے گزر کس کے خیمے پر ہوا، ان کا گزر معدب کے خیمے پر ہوا۔ ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کرنے والے جو تھے حضرت سراخہ تھے، اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے تو ان کی اونٹنی کو زمین نے جو ہے گھسا دیا، یعنی وہ دبوچ لیا۔ تو سراخہ توبہ کرے۔ اس طرح سے 3 بار بھی جب آگے بڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے تو سراخہ جو ہے ناکامیاب ہو گئے، کیونکہ زمین نے ان کے اونٹنی کے پیر روک لیے، ان کو پکڑ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشن گوئی کی کہ سراخہ تمہارے جو ہے ہاتھ میں کیسر کسریٰ کے جو ہے کنگن اور لباس ہوگا ان کے بادشاہ کا، تو سراخہ جو ہے توبہ کر کے جو ہے چلے گئے۔ سراخہ بن مالک کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سراخہ بن مالک کے گھٹنوں تک گھوڑا جو تھا گھٹنوں تک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو واقعہ ہوا تھا پکڑنے کا، تو جو گھوڑا جو تھا گھٹنوں تک جو ہے زمین میں گھس گیا تھا۔ ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاریاں جو ہے ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاریاں قاطی پر قریش نے گرفتاری پر جو ہے 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا تھا، جس کی لالچ میں جو ہے سراخہ جو ہے بار بار کوشش کر رہا تھا۔ غار ثور سے نکلنے کے کتنے دن بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے؟ کتنے دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے؟ 8ویں دن پہنچے، یعنی 8 دن گزر گئے غار ثور سے نکل کر قبا تک۔ مسجد قبا جو اب ہے وہاں پہنچنے کے لیے، وہ علاقہ تھا قبا، وہاں پہنچنے کے لیے 8 دن لگ گئے۔ 7 دن تو لگ گئے، 8ویں دن پہنچے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے وہ پیر کا دن تھا۔ قبا میں لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان شناخت نہ کر سکے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر مبارک پر چادر کے ذریعے سایہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر چادر کے ذریعے سایہ کر کھڑے ہو گئے، تاکہ لوگ پہچان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر کے نیچے ہے وہ حضور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں قیام کے دوران کچھ اہم کام کیے۔ ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو آج مسجد قبا کہا جاتا ہے۔
جمعہ کا قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سالم کے محلے میں جمعے کی نماز ادا کی۔ آئیے دیکھیں گے مدینے کے داخلہ۔ سوال نمبر 112۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے تشریف لانے سے پہلے مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ کے 4 مشہور نام ہیں: 1 طابہ، 2 دارالابرار، 3 دارالایمان، 4 دارالسلام، اور ایک 5واں نام بھی ہے دارالفتح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے تو اس شہر کا نام مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کہا گیا۔ نبوت کے بعد کی زندگی 10 سال مدنی دور گزرا۔ داخل کاروں سے نعمتوں کے لیے 3 بنیادی اقدامات کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مدینہ میں جس کے گھر میں سامنے جا کر بیٹھی تھی وہ تھے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مدینہ میں جہاں بیٹھی تھی وہاں اب مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی جس جگہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کا نام ہے صالح اور سہیل۔ ساحل اور سہیل۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اینٹ رکھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں مہاجر، انصار، صحابہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ دوسری بات جو قائم ہوئی مواقات کا نظام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ قائم کیا جس کو بولتے ہیں مواقات کا، یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا۔ تیسری بات میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کفار کے فتنے اور فساد سے بچانے کے لیے جو تحریری معاہدہ قبیلہ مدینہ سے کیا اس سے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ آئیے دیکھیں گے غزوہ بدر 2 ہجری کے بارے میں۔ جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کو جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ جنگ بدر میں 313 مجاہدین شریک تھے۔ جنگ بدر کے وقت مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد آئی غزوہ احد جو 3 ہجری میں ہوئی، غزوہ بدر 2 ہجری میں اور غزوہ احد 3 ہجری میں۔ غزوہ اس کو بولتے، اس جنگ کو بولتے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفسا نفسی جو ہے شامل تھے، اپنے نفس کے ساتھ شامل تھے، یعنی کسی دوسرے صحابوں کو اپنی جگہ نہیں بھیجے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے 11 شوال جمعہ کے دن نکلے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے لشکر میں 700 افراد تھے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے پاس تقریباً مسلمان جو شہید ہوئے وہ 70 تھے۔ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی عبداللہ بن
صاحب کے پتھر سے زخمی ہوئی، عتبہ کے پتھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے۔ جنگ احد کے فوری بعد جو جنگ ہوئی اس کو غزوہ حمراء الاسد جو شوال میں ہوئی، اور 4 ہجری کو غزوہ بنو ناظر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ناظر کو جلا وطن کر دیا تو وہ خیبر چلے گئے۔ پھر غزوہ خندق جسے احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور اس پہ ایک پوری سورہ احزاب بھی نازل ہوئی، یہ 5 ہجری کو ہوئی غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کا یہ دوسرا نام ہے غزوہ احزاب۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ غزوہ میں خندق کھودی گئی، اور جس کی جو مشورہ جو دیے تھے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، جس کو حضور نے قبول فرمایا۔ غزوہ خندق میں 3000 مسلمان کی تعداد تھی۔ غزوہ خندق میں 6 مسلمان شہید ہوئے۔ صلح حدیبیہ جو ذی القعدہ 6 ہجری میں ہوئی، وہ مہاجرین و انصار کے ساتھ ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل مکہ کی جانب بحیثیت سفر حضور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ آئیے اب دیکھیں گے بادشاہوں کو خطوط پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے صحابہ سے لکھا کر۔ جب صلح حدیبیہ کا عہد نامہ لکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قربانی کرو اور سر کے بال کٹوا لو کا حکم دیا، کیونکہ وہ صلح کے مطابق وہ وقت عمرے سے روک دیا گیا تھا، تو عمرے نہ کر کے قربانی وہیں دے دو اور بال کٹوا لو، بلکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کی طرف دعوت اسلام کا خط حضرت دحیہ قلبی کے ذریعے روانہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی طرف دعوت اسلام کا خط عمر بن امیہ زمری کے ذریعے روانہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ مقاقس کی طرف دعوت اسلام کا خط حضرت حاتب بن ابی بلتاہ کے ذریعے روانہ کیا۔ مقوقاس نے جو خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا اس کا نام دلدل تھا۔ خیبر وغیرہ کے ذریعے یہودی سازشوں کا خاتمہ ہوا۔ 7 ہجری میں خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن مال غنیمت کو 36 حصوں میں تقسیم کیا اور 18 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، جس میں مکہ فتح ہو گیا، اور یہ جو ماہ تھا وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے 4 شنبہ کے دن روانہ ہوئے، ویڈنسڈے کے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر قصوہ
پر سوار تھے، آپ کی اونٹنی جس کا نام تھا قصوہ۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 10,000 مسلمان تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر 2 مسلمان شہید ہوئے۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت توڑ بغیر نہ چھوڑے گا، کوئی بت توڑے بغیر نہ چھوڑے گا، یعنی جو بھی ایمان لائے گا وہ اپنے اپنے گھروں کو بتوں کو توڑ دے گا۔ غزوہ حنین 8 ہجری، غزوہ حنین جو ہے 8 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ حنین جو ہے شوال کے مہینے میں پیش آئی۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آئی۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے پاس 10,000 گھوڑے تھے۔ اسماء الوفود 9 سے 10 ہجری، یہ جو ہے اس کا مطلب وفود کا سال، یہ 9 یا 10 ہجری کے عام الوفود کو کہا جاتا ہے۔ ان سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرف سے وفود آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آئے ان کی تعداد 60 سے کچھ زیادہ تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں ذکر فرما دیا کہ اب جو آپ کو فتح ہوگی تو لوگ آپ کے پاس جوگ بجوگ ایمان قبول کرنے آئیں گے۔ آئیے دیکھیں گے 10 ہجری میں حجۃ الوداع۔ حج فرض ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سن 10 ہجری میں پہلا اور آخری حج ادا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت کا یہ جو حج کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,14,000 یا اس سے زائد جو تھے صحابہ تھے۔ سفر سے آخرت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 19 سفر یا 29 سفر 19 یا 29 سفر بیمار ہوئے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے وہ چہارشنبہ یعنی ویڈنسڈے کا ہی دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں 13 دن تک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کر اپنے دم کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے زمانے میں تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے پیر کے دن ہوئی اور 12 ربیع الاول کے دن ہوئی۔ اس پہ جتنے بھی جو ہے مورخین جو ہے اتفاق رکھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر جو ہے حضرت ابو طلحہ نے کھودی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہوئی۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس کی تھی۔ اللہم صلی علی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب
العالمین.